الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حضرات گرامی، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمان، پنڈال میں تشریف فرما ہمارے اسلامی بھائی اور ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے تمام ذمہ داروں، اراکین، عاملہ اور شورا کی جانب سے سب کا استقبال کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ سب پر اپنا رحم فرمائے اور اپنی رحمت نازل فرمائے. حضرات گرامی، اس ملک کے بلکہ بیرون ملک کے سب سے جو مشاہیر علماء کرام ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے، جن کے ناموں سے آپ کے کان آشنا ہیں اور آپ انہیں سنتے بھی رہتے ہیں اور واقف بھی ہیں. انشاءاللہ ہمارے خطیب ہوں گے پہلے فضیلت الشیخ محمد جرجیس سراجی انصاری حافظہ اللہ، اور دوسرے ہوں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر معراج ربانی حافظہ اللہ. آج کے اس پروگرام کی صدارت جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حافظہ اللہ کی صدارت میں یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اور وہ عنقریب تشریف لا رہے ہیں. اب بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے میں شیخ حمدان ندوی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس عظیم کانفرنس کا انعقاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون
ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اللہ ذکر کی. سہارا کافی ہے تیرا سہارا کافی ہے تیرا مجھے رؤوف رحیم سہارا کافی ہے تیرا مجھے رؤوف رحیم سہارا کافی ہے تیرا مجھے رؤوف رحیم تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے کریم تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے کریم لبوں پہ غنچو گل کے ہے تیری حمد و ثنا لبوں پہ غنچو گل کے ہے تیری حمد و ثنا تیرا ہی ذکر کرے ہے چمن میں باد نسیم تیرا ہی ذکر کرے ہے چمن میں باد نسیم بنایا نیل کے دریا میں راستہ تو نے بنایا نیل کے دریا میں راستہ تو نے ہوئے ہیں تیرے سہارے ہی پار منتقلی ہوئے ہیں تیرے سہارے ہی پار منتقلی الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما کہ تیرے بس میں ہے بخشش کے سارے کار عظیم کہ تیرے بس میں ہے بخشش کے سارے کار عظیم زمانہ لاکھ کرے کوششیں بدلنے کی زمانہ لاکھ کرے کوششیں بدلنے کی ہوئی نہ ہوگی قوانین میں تیرے ترمیم ہوئی نہ ہوگی قوانین میں تیرے ترمیم کمال اسوہ حسنہ کون کے اپنا لے کمال اسوہ حسنہ کون کے اپنا لے کہ رب کے بعد نبی کی ہے لازمی تعظیم کہ رب کے بعد نبی کی ہے لازمی تعظیم سہارا کافی ہے تیرا مجھے رؤوف رحیم
السلام علیکم۔ حضرات، یہ برہان پور مدھیہ پردیش سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان شمشیر کمال شفقی تھے، جو ابھی آپ سب کے سامنے حمد پیش کر رہے ہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الدين عند الله الاسلام۔ حضرات گرامی، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمان پنڈال میں تشریف فرما ہمارے اسلامی بھائی اور ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے تمام ذمہ داروں، اراکین، عاملہ اور شورا کی جانب سے سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب پر اپنا رحم فرمائے اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں توانائی دی ہے، طاقت دی ہے، عقل و فکر عطا فرمایا، دل دیا، دماغ دیا، یہ پورا بدن قوت اور ادراک اور وجدان کی صلاحیتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ جو جی چاہے کرتے پھریں، ایسا نہیں۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے قانون شریعت اتارا ہے کہ تمہیں دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، تمہیں دنیا میں اس طرح سے رہنا ہے۔ قوانین ہیں جنہیں ہم شریعت کہتے ہیں، اور اسی کا مجموعہ الاسلام کہلاتا ہے۔ ایک انسان اس زمین پر کیسے زندگی گزارے، اللہ رب العزت نے یہ احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اور ایک بات بہت اچھی طرح سے جان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی آفرینش اور پیدائش کے بعد انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبیوں کا یہ سلسلہ رہا ہے، اللہ نے ہر نبی کے اوپر جو دین اتارا ہے وہ الاسلام کہلاتا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام کوئی نیا نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین اللہ نے اتارا وہ دین اسلام کہلاتا ہے۔ اور اب آخر میں اللہ نے فائنل مکمل طور پر جس دین سے اللہ راضی ہو گیا اور خوش ہو گیا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو دین عطا فرمایا ہے اس کا نام الاسلام ہے۔ اس پر الف لام داخل کر دیا، الاسلام۔ اسلام اس سے پہلے یہ الاسلام مخصوص۔ یہ دین کون سا ہے؟ یہ دین جو اللہ نے اتارا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور طریقے کو اپنائے گا تو وہ طریقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی اور کون سی بات ہوگی کہ انسان محنت بھی کر رہا ہے، تھکا جا رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ عبادت قابل قبول نہیں۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، ان یہودیوں کو دیکھیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے،
وہ یہود بھی، وہ نصارہ بھی، وہ مشرکین عرب بھی، یہ سارے کے سارے لوگ یہودی جو سیناگاگ میں اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے التجائیں کرتے تھے، دیوار گریا کے پاس جا کر دعائیں کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، اور نصارہ جو اللہ سے کو پکارتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کے لیے زکوٰۃ نکالتے تھے، روزہ رکھتے تھے اس وقت بھی، اور مشرکین مکہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، وہ حج بھی کر رہے تھے، عمرہ بھی کر رہے تھے، عبادتیں بھی کر رہے تھے، کھیتوں میں اپنی فصلیں بھی نکالتے تھے اللہ کے نام پر، کہتے تھے ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نام پر صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں۔ قرآن نے ان کی نماز کا بھی تذکرہ کیا ہے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کو پکار بھی رہے ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کیا تمہیں ڈھانپ دینے والی چیز کے بارے میں پتا چلا ہے؟ جس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوئے ہوں گے، فق پڑے ہوئے چہرے، زرد پڑے ہوئے چہرے، گھبرائے ہوئے چہرے، بڑی محنت کرنے والے لوگ، بڑی عبادتیں کرنے والے لوگ، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے لوگ، اللہ نے فرمایا تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ کس بنیاد پر؟ ارے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی عبادت ہے۔ نہیں، سب سے بڑی عبادت کا سب سے پہلا زینہ، اساس اور بنیاد وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کے ساتھ تھوڑی بھی عبادت بہت ہے، اور اگر اللہ کی توحید نہیں ہے بلکہ شرک ہے تو شرک کے ساتھ آسمان اور زمین سے بھری ہوئی عبادتیں بھی ناقابل قبول ہیں۔ کتنی پیاری بات فرمائی، اللہ اکبر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چوکنا ہو جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، کہ ان کے اوپر کہیں عذاب نہ آ جائے، مصیبتیں ان کو کہیں گھیر نہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان پوری دنیا کے سامنے کیا ہے، لوگوں اللہ کو تمہاری وہ عبادتیں پسندیدہ ہوں گی جو اللہ کے اتارے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق ہوں گی، جس کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب نماز پڑھی جائے گی تو اس طرح سے پڑھی جائے گی جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر لینے کا، اپنی طرف سے چیزیں بنا لینے کا، اپنی طرف سے چیزیں گڑھ لینے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ شریعت بنائی نہیں جاتی ہے، شریعت اللہ اتارتا ہے اور نبی اس کو پہنچاتے ہیں، نبی اس کو پہنچانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہوتا ہے، اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ لہذا خلاصہ قول جس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھیے، اور ہر انسان کو رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری عبادتوں سے اس وقت خوش ہوگا، نمبر ایک جب ہمارا عقیدہ توحید درست ہوگا، نمبر دو جب ہماری عبادتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، تب ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں گی، تب ہم اللہ کے نزدیک بہترین انسان بنیں گے، بہترین مومن بنیں گے، بہترین اللہ کے فرما بردار بن کر سامنے آئیں گے۔ اور اگر عبادت بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، تو یہ عبادتیں ناقابل قبول، نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، طواف ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، تلاوت ہو، کچھ بھی ہو، سب ناقابل قبول ہے اگر شرک پایا جا رہا ہے۔
اور تمہاری ساری عبادتیں اگر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے یہ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اپنا طریقہ لے کر آئے گا، لوگوں کا گڑھا ہوا طریقہ لے کر آئے گا، تو وہ قابل قبول نہ ہوگا، اور آخرت میں ایسا شخص خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرات گرامی، ہمارے اس اجلاس کے صدر فضیلت الشیخ شہاب الدین المدنی حفظہ اللہ ورعاہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کا صدارتی خطاب ہونا ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام سے شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، دور و نزدیک سے تشریف لائے مہمانان گرامی قدر، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز اور بہت ہی مؤقر علماء کرام، خواتین اسلام، یہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ نے جس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، وقت کا اہم تقاضا ہے، اور میں جمعیت کہ تمام کارکنان اور اراکین بشمول امیر و ناظم اور تمام عہدیداران کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اس وقت معاشرہ ہمارا جس طرح سے سسک رہا ہے اور ایک سماج میں رہ کر کے جس طرح اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو آدمی پامال کر رہا ہے، وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ دین اسلام جس کی اساس و بنیاد توحید پہ، اور ابھی توحید کے ہی عنوان سے آپ نے خطاب سماعت فرمایا ناظم اجلاس سے، آپ دیکھیں کہ اساس توحید ہے، لیکن معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے توحید کے بعد اللہ کا حق ہم نے ادا کر لیا، موحد ہوئے، عبادات ادا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد حقوق العباد کا مرحلہ آتا ہے، اور یہ بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن میں بس چند منٹوں میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے حوالے سے جو اس معاشرے کا بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے اور جس کا احساس بہت کم لوگوں کو ہے۔ ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اپنے ان اسلاف کرام کی خدمات میں
जिन्होंने तौहीद का अलम बुलंद किया, तौहीद और सुन्नत की दावत से समाज और मुआशरे को आरास्ता किया, बिदात और खुराफात से दूर रखने की कोशिशें और काविशें फरमाई। उन तमाम काविशों में एक पहलू हमेशा से तिश्ना रहा और जिसका एहसास अब बहुत ही ज्यादा शद्दोमत से हो रहा है, वो पहलू ये है कि हम अल्लाह से जुड़ गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गए, नमाजों का एहतमाम करने लगे, लेकिन हुकूक के मामले में कोताहियां हद से ज्यादा हैं, हद से ज्यादा नाकाबिले बयान कोताहियां हैं। चाहे वो वालिदैन के हुकूक हो, चाहे औलाद के हुकूक हो, मियां बीवी के हुकूक हो। हुकूक का मामला ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल्लाहा ला यगफिरु युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह मुशरिक को नहीं बख्शेंगे, बाकी जिसको चाहे बख्श दे। मतलब क्या है कि अगर अल्लाह की जनाब में किसी ने शिर्क किया है, तौहीद में बट्टा लगाया है, तो उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। हाँ, अगर कुछ कोताही आमाल में हुई है तो हो सकता है अल्लाह अपने फजल करम से बख्श दे, हो सकता है। यकीन कभी नहीं करना चाहिए। बाद लोग जब मोहिद हो जाते हैं अल्लाह के फजल करम से, तो कहते हैं अब तो तौहीद पे आ गए, अब नमाज की क्या जरूरत, जमात की क्या जरूरत, हम तो मोहिद हैं। और अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़े दिल से कह दिया वो जन्नत में दाखिल होगा, तो जन्नत तो हमारे लिए अलाट हो गई, सिवाय खुशफहमी के और कुछ नहीं है। यह गुनाह अल्लाह का हक अदा किया मोहिद बन करके, नमाजों का एहतमाम नहीं, रोजों का एहतमाम नहीं, दीगर इबादत और अरकान का एहतमाम नहीं, और साथ में बंदों के हुकूक की पामाली साथ। और आज हम देखते हैं जो तिश्ना पहलू है वो क्या है, ये शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। शादी ब्याह में इसराफ और तब्जीर किस तरह लोग करते हैं, फजूल खर्चियां करते हैं। अभी किसी से आप पूछें क्या आप शैतान के भाई हैं, तो हजारों सलबातें आपको सुनाएगा। हिम्मत कैसे आपकी हुई कि मुझे आप शैतान का भाई कह रहे हैं, क्यों आप मुझे शैतान का भाई कह रहे हैं, कहां से मैं आपको शैतान का भाई नजर आ रहा हूं। दाढ़ी है माशाअल्लाह चेहरे पे, टोपी भी है सर पे, और इस्लामी लिबास वदा कता भी है, मस्जिद में भी हाजिर होता हूं। आपने कैसे कह दिया कि मैं शैतान का भाई हूं। और आप जब कहें कि भाई मैं तो नहीं कहता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, ये जो फजूल खर्ची करने वाले हैं ये शैतान के भाई हैं। शैतान के भाई आप हैं, ये अल्लाह फरमा रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आप तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान पहुंचा रहा हूं। आदमी खामोश होगा कि नहीं होगा, अगर वाकई सीने में जो धड़कता हुआ दिल है उसके किसी गोशे में ईमान की रमक बाकी है तो आप देखें फजूल खर्चियां कितनी होती है। एक अहम गोशा जो तिश्ना है बल्कि वो फरीजा है, इन रस्मों रिवाज के नीचे वो फरीजा दब चुका है, और वो है मीरास, विरासत का मसला। बड़ा संगीन मसला है। कल अगर हमारी आपकी बहन अल्लाह के दरबार में खड़ी होकर के ये कहे कि मेरे वालिद की वफात हुई और मेरे भाइयों ने पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया, मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया, जबकि देने की जरूरत नहीं, उसका हक है, उसको लेना है, जवाब क्या होगा? ये सारी ने किया धरी की धरी रह जाएंगी। आप वो हदीस याद कीजिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बड़ा प्यारा उसलूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता था, किसी अहम मसले को दिलो दिमाग में बिठाने के लिए आप सवालिया अंदाज अपनाते थे। सवाल किया मल मुफलिस, मुफलिस कौन है? हम आप होते शायद तो ये जवाब देते जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने दिया कि अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता, हमारे दरमियान मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम दिनार ना हो, सादो सामान ना हो। आपने फरमाया नहीं, अल मुफलिस मिन उम्मती मैयाती यौमल क़ियामती बिसलाती व सियामी व ज़कात,
याति वक़द शतम हाज़ा व ज़रब हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व अकल माल हाज़ा फ़युअता हाज़ा मिन असरातिही व हाज़ा मिन असरातिही व हाज़ा मिन असरातिही फ़इन फ़नियत असरातुहु व फ़ी रिवायतिन फ़इन लम यबक़ मिन असरातिही शै उख़िज़त मिन ख़तायाहुम थुम्मा तुरिहत अलैहि थुम्मा तुरिह फ़िन्नार। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी उम्मत का मुफलिस आदमी वो है कि जो नमाज का सवाब लेकर के आएगा, बस गट्ठर, रोजों का, ज़कात का, लेकिन इसके साथ साथ किसी को उसने गाली दी होगी, क़ज़फ़ा हादा, किसी पर बुहतान लगाया होगा, बुहतान बाजी की होगी, इल्जाम तराशी की होगी, किसी को मारा होगा, किसी का नाखून बहाया होगा, किसी का माल नाहक खा लिया होगा, इतने दावेदार होंगे, गाली दिया। ये इकराम मुस्लिम या इकराम इंसानियत भी हक है, एक दूसरे का इकराम करना, इज्जत करना, एहतराम करना। अगर हम गाली किसी को देते हैं गोया उसकी हक तलफी कर रहे हैं। क़ज़फ़ा हादा से मुराद बुहतान किसी पे लगाते हैं, उसका हक मार, ये सब हुकूक में दाखिल है। और आखिर में जो अल्लाह अकल माल हादा, एकदम बात वाज़ेह हो गई। ये सारे दावेदार होंगे, ये नमाजी साहब, ये ज़काती साहब, या आबिदे शब जिंदादार साहब, ये अपने आप को हाज कहने आने वाले साहब, ये दाता और सखी कहे जाने वाले साहब अल्लाह के दरबार में होंगे, इतने दावेदार होंगे, इनकी सारी नेकियां लेकर के इन दावेदारों में तकसीम कर दी जाएंगी। और फिर भी अगर दावा बरकरार रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी फरमाया उखिदत मिन खतायाहुम, इनके गुनाह लिए जाएंगे। हुकूक का मसला कितना संगीन है। कुरान में हमने और आपने आयत बारहा पढ़ी है, वला तज़रु बाज़रकुम विज़रा उखरा, कोई नफ्स किसी नफ्स का बोझ नहीं उठा सकता है। लेकिन हुकूक का मसला यह है कि यहां अगर हक तलफी की है, माल खाया है, तो नेकियों को बदले में देना होगा, और नेकियों के अलावा और कुछ होगा भी तो नहीं, सादो सामान तो नहीं, दिनों दिनार तो क़यामत में। फरमाया इनके गुनाह लिए जाएंगे, जिस नमाजी पे, ज़काती पे, रोजेदार पे डाले जाएंगे, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर इसको जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। इतना संगीन मसला है, लोग समझते नहीं है। कहते हैं जहेज तो दे दिया बेटी को, और कितने बाप हैं जो अपनी जिंदगी में ऐसा माहौल घर का बना देते हैं कि उनके बाद बेटे ही सारी जायदाद पे काबिज हो जाए। कहा जहेज तो दे दिया, ये जहेज जो एक लानत है, एक फरीजे की जगह ये लानत दे सकती है। कुरान में अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, मर्दों के लिए हिस्सा है जो कुछ वालिदैन ने छोड़ा है उससे, और जो अक़रबा ने छोड़ा है उससे। और साथ फरमाया वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, और औरतों के लिए भी हिस्सा है जो कुछ वालिदैन ने और अक़रबा ने छोड़ा है। मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कथुरा, कम हो या ज्यादा हक हो, नसीब मफरूदा, ये मुतअय्यन हिस्सा है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, हमारा और आपका मुतअय्यन करदा नहीं है कि हम उसमें कमी और ज्यादती कर दें। सूरह निसा पढ़िए, सूरह निसा में बड़ी तफसील के साथ हुकूक का बयान किया है, मीरास का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। चंद ही ऐसे मसाइल हैं कि जिनका तफसीली जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, और उन्हीं मसाइल से आज हमारे यहाँ बर्रे सगीर के मुसलमानों की अक्सरियत गफलत का शिकार है। उनमें एक मीरास का मसला भी है। कहते हैं जहेज दे दिया, 12 करोड़ फर के साथ आई, लगता है लुटेरे पहुंचे हुए हैं, कहीं डाका खरी करना है, इनको डाका डालना है इन्हें। ये जो जहेज के नाम पे डिमांड की जाती है, अभी मैं रास्ते में था, तुम्हारे बेटे फरीद और तकी भी थे साथ में, उन्होंने मुझे बताया कि एक मदनी साहब, जी मदनी साहब, आदमी जब बड़ा हो जाता है तो सोचता है कि तो बड़ी डिमांड भी हमारी होनी चाहिए। 8 लाख रुपया जहेज में लिया उन्होंने, 8 लाख। हालांकि आज के माहौल में बहुत से लोग को 8 लाख की क्या अहमियत है, लेकिन उनसे पूछिए जो नाने शबीना के भी मुहताज हैं, जो एक वक्त खाते हैं फिर दूसरे वक्त का इंतजार करते हैं कि मजदूरी मिले तो फिर चूल्हा जले, उनसे आप पूछिए पैसों की अहमियत। उन्होंने 8 लाख, वो तो एक मिसाल मैंने दी है आलिम दीन की, वरना आवाम में जाएंगे आप, यहां से लेकर के आप चले जाइए चौक तक, आपको 20 शादी हाल मिलेंगे, और जितने शादी हाल हैं उनसे ज्यादा अस्पताल हैं। और ताज्जुब की बात है, मैंने जायजा लिया तो बहुत से शादी हाल ऐसे हैं जो अस्पताल ही के बगल में है।
इधर खाओ उधर बिल अदा करो। यही हो रहा, पैसा जाया हो रहा है। नान नफे का जिम्मेदार किसको बनाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन-निसा, मर्द ये निगरां है, हाकिम है औरतों पे। बाद दफा औरतें अलम बगावत बुलंद कर देती है कि हम और ये तो बराबर हैं, फिर हाकिम कैसे? अल्लाह ने उसकी वजह बयान फरमाई। एक तो अल्लाह ने जो फजीलत फितरी तौर पे अता की है, बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, और दूसरी वजह क्या है? वो बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, और इस वजह से मर्दों का मर्तबा औरतों से बड़ा है कि वो माल खर्च करते हैं, वो मेहनत करते हैं, मशक्कत उठाते हैं, और उसके बाद अपनी बीवी और बच्चों के नान नफे का इंतजाम करते हैं। तो ये वजह है कि जो अल्लाह ने उनका मर्तबा या गुना बढ़ाया हुआ है औरतों से। औरतों पर नान नफे की जिम्मेदारी नहीं, ये मर्द पर है। लेकिन आज जहेज के नाम पे क्या होता है? बच्चे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, 15 लाख 20 लाख, और अब तो लोग 70-70 लाख रुपए खर्च करते हैं शादी में। क्या बड़े दिन के बाद शादी हुई है तो सारी हसरतें पूरी हो जाएं, कोई हसरत बचे नहीं। और इसमें माशाअल्लाह करके खवातीन का बड़ा हिस्सा होता है। अगर जहेज बहू ना लाए तो उसका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, साथ सब दुश्वार कर देती है कि भूखे लगे के यहां से आ गई है, कुछ भी तो लेकर के नहीं आई है, मेरा फला कमरा खाली है, फला कमरा खाली है, यहां फ्रिज होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, या वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, या एसी लगनी चाहिए, दरवाजे पे कार खड़ी होनी चाहिए, कुछ लेकर के नहीं आई है। वो जिम्मेदार है ना नफे की? तुम्हारे बेटे की परवरिश उसकी जिम्मेदारी है? कतई नहीं है। कुरान में देखिए अल्लाह फरमाते हैं लियुनफिक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही, जो खुशहाल लोग हैं, उसात वाले हैं, अपने उसात के मुताबिक वो खर्च करें। वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु, और जिसकी रोजी तंग कर दी गई है, बहुत ज्यादा खुशहाली नहीं है, फलियुनफिक़, उसको भी खर्च करना है जो कुछ अल्लाह ने दिया उसे, मिम्मा आताहु। ये जिम्मेदारी नान नफे की शौहर के सर है, बीवी के नहीं। मर्द जिम्मेदार है, औरत नहीं। तो जहेज दे करके कौन सा तीर मार लिया कि बहनों को या बेटियों को या औरतों को मीरास से महरूम कर दिया गया? बताइए मुझे, कौन है वो लोग? आज पूरा मुआशरा इसी को लेकर के सिसक और तड़प रहा है, और हमारे आमाल, हमारी हरकत, हमारी नशिस्तों बर्खास्त को देख करके अखियार हम पर तानाजरी करते हैं कि मुसलमानों के यहाँ, और इस्लाम पर वो तानाकशी करते हैं। इस्लाम में औरतों को बड़ा मजलूम और मखूर बना के रखा गया है, कोई हक उनको नहीं दिया गया है। कुरान में देखिए सूरह निसा ही में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दक्रि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। अल्लाह ताला वसीयत करता है, यानी ताकीद, वसीयत कहते हैं ताकीदी हुक्म को। वसीयत का माना क्या है? ताकीदी हुक्म अल्लाह देते हैं तुम्हारी औलाद के बारे में, मुज़क्कर को मुअन्नस के मुकाबले में डबल, लिद्दक्रि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। इस आयत करीमा पे रुक करके एक लम्हे के लिए गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे के मुकाबले में बेटी को जो आधा दिया, बेटी के डबल दिया, और मिसाल दी उनसा ही की, मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। ये भी तो अल्लाह फरमा सकते थे कि लड़के को डबल मिलेगा, उन्सयैन न कहते, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि हक है उसका। इसको लेकर के बहुत से लोग मुस्तशरिकीन हैं और भी लोग हैं, इतराज करते हैं कि देखो आधा दिया है। कितना दिया? आधा दिया है, और यहां तो पूरा हड़प किए बैठे। कुरान की आयत को लेकर के लोग इतराज इस्लाम पे करते हैं, जबकि आईने इंसाफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अदल किया है, इंसाफ किया है। आइए जरा एक मिसाल से इसको समझें। मीरास की एक बहुत मशहूर किताब है, अब तो उसका तर्जुमा भी उर्दू में आ गया है। उसमें एक मिसाल दी, अल्लामा साबुनी रहमतुल्लाह की किताब है, जामिया उम्मुल कुरा के प्रोफेसर थे, कि यहां जो लड़की के मुकाबले में डबल जो लड़के को दिया जाता है, उसकी हिकमत है कि लड़का नान नफे का जिम्मेदार है। मिसाल दी उन्होंने, मसलन लड़के की शादी हुई
اور شادی سے پہلے اس کے والد کی جو وفات ہوئی 3000 ریال انہوں نے چھوڑا مثال کے طور پر، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو 2000 ریال لڑکے کو ملا، 1000 ریال لڑکی کو، بیٹی کو۔ اتنے میں شادی جب لڑکے کی ہوئی تو اس کا مہر 2000 ریال، وہ 2000 ریال جو میراث میں اس کو ملا تھا وہ اس نے مہر کے طور پہ اپنی بیوی کو دے دیا۔ اور جب لڑکی کی شادی ہوئی 1000 ریال جو اس کو ملا وہ بچا ہی بچا ہے، پھر مہر میں جو اس کے شوہر نے دیا 2000 یا 3000 ریال وہ مزید اس کو مل گیا۔ تو کس کو زیادہ ملا، لڑکے کو کہ لڑکی کو؟ ہمارا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے، عدل و انصاف کیا ہے۔ اور آپ میراث موقع نہیں بتاتا میں، اگر آپ دیکھیں گے اصحاب فروض 12 ہیں، جن میں سے 8 عورتوں کو حصہ ملتا ہے اور 4 میں مردوں کو حصہ ملنا ہے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، اسی ماں کی حیثیت سے، دادی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت، یعنی جو بہت سی حیثیتیں عورت کی ہیں۔ انصاف ہے، لیکن اس آیت کو لے کر کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اسلام پہ طنز کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کی حالت جب دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آدھا بھی دبا کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں والد صاحب نے تو جہیز دے دیا، اب ضرورت کس بات کی ہے؟ تو بیٹے کی شادی میں خرچ نہیں ہوتا ہے کیا؟ یہ بڑا اہم پہلو ہے اصلاح معاشرہ کا، یقین جانیے۔ میں ابھی آپ سے ہاتھ اٹھاؤں گا کہ اپنی بہن کو جائیداد میں جس نے حصہ نہیں دیا ہے وہ دیں گے کہ نہیں دیں گے، اور یہ حجت قائم کروں گا۔ اور اللہ کے دربار، چونکہ ہم نے تو اپنے گھر میں یہ رواج کیا دیا ہوا ہے، اس کو نافذ الحمدللہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ میرے بعد جو کچھ بھی ہے اس میں تمہیں اپنی بہنوں کو دینا، نہیں دیں گے وہ پکڑے جائیں گے کہ ہم۔ لیکن اگر ہم اپنی بہنوں کو نہیں دیں گے تو اگر ہمارے بیٹے ہماری بیٹی کو ہمارے بعد نہیں دیں گے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے اور وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ کیوں پکڑے جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ جو سنت سیاح ہے، بری سنت جسے کہہ لیں، یہ طریقہ یہ تو ہم نے ایجاد کیا ہے نا۔ تو بیٹے اولاد تو باپ کو دے کر کے راستہ پکڑتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو سماج کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، جو ناسور ہے، سرطان جسے کہہ لیجئے، کینسر جس کو کہہ لیجئے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تب آپ نماز پڑھیے، نماز میں سرور آئے گا۔ توحید کا اہتمام کیجئے، اس کی دعوت دیجئے، آپ کو سرور محسوس ہوگا، شرح صدر ہوگا۔ ورنہ تو پھر یہ خام خیال کی والی بات ہے کہ ہم کہیں اور آپ سنیں، اس کان سے سنیں اس کان سے اڑا دیں۔ کہ مولانا صاحب تو توحید بول رہے تھے تو الحمدللہ ہم معاہد ہیں، کائے کہ معاہد ہیں؟ الحمدللہ اتباع سنت پہ تقریر ہوئی، ہم متبع رسول ہیں، کائے کہ متبع رسول ہیں؟ کیا نمازی میں رسول کی پیروی کرنی ہے؟ روزے ہی میں رسول کی پیروی کرنی ہے؟ اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم، افطار میں جلدی کرو، سحری میں تاخیر کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنت ہے۔ بس انہی مسائل میں معاملات میں رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں ہے؟ اتباع سنت کا مفہوم یہی ہے کہ ہمارے ہر عمل میں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جھلک رہی ہے۔ ورنہ صرف نماز اور صرف ظاہری عبادات، اگر کمی ہے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن حقوق میں اگر کمی ہے تو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ معاف ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ سن لیجئے، ہوش گوش سے سنیے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث ابو داؤد کی روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا، وہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا عورتوں کے تعلق سے، فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے تمہارے اوپر یہ حق لازم ہے تم پر کہ ان کے رزق کا انتظام کرو، ان کے کھانے کا انتظام کرو، ان کے کپڑے کا انتظام کرو۔ کسوتہن، آج کیا ہوتا ہے، شادی ہوئی لمبی لسٹ پکا دی، دولہے کو جوڑے میں یہ دینا ہے، دلہن کی ماں کو یہ دینا ہے، اور بھائیوں کو تو یہ دینا ہے، اور باپ کو یہ دینا ہے، دادا بھی الحمدللہ حیات ہے تو ان کو بھی یہ دینا ہے، اتنا لباس دینا ہے۔ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اوپر لازم ہے
کہ ان کے کھانے کا انتظام کرو، مردوں پر لازم ہے کہ وہ ان کے کپڑے کا انتظام کریں۔ اور پہلے ہی مانگ لیا لڑکی کے گھر والوں سے کہ کئی سال کے بارے نعرے ہو جائیں، کئی سال چلے لباس پہنتے رہیں، ختم ہونے کا نام نہ لے۔ میرے بھائی، کیا یہ شریعت پر عمل ہے؟ کیا اسی کو اتباع رسول کہتے ہیں؟ کیا یہی توحید کا تقاضا ہے؟ توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل سے توحید جھلکنی چاہیے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شاعر مشرق اللہ اقبال بہت پہلے کہہ گئے ہیں اور انہوں نے ترجمانی کی ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو سچے دل سے کون کہتا ہے؟ یہ تو جب عمل کی باری آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم اس کی تصدیق کے طور پر عمل بھی اس کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان جو قرآن میں ہے مان لیں کہ نہیں مان لیں؟ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ ہمارا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کل بات کی ایک بات ہے کہ اگر آپ موحد ہیں الحمدللہ، اگر آپ متبع رسول ہیں، صرف روزہ نماز و حج اور زکات تک یہ توحید و رسالت کا معاملہ نہیں ہے، ہر عمل سے جھلکنا چاہیے ایک مومن۔ اور خصوصاً یہ شادی بیاہ کے موقع پہ جو کچھ ہوتا ہے، ہم لوگ کبھی جاتے ہیں اللہ اکبر، ایک موقع پہ میں گیا اور میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں، بعد میں انہوں نے توبہ کی، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ موحد کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں کر رہا میں۔ وہاں جب پہنچے شادی حال میں تو ایک کھلجڑی روڈ پہ چھوٹی تو میں نے سوچا شاید کسی بچے نے شرارت کی ہو، بعد میں ایسا لگا کہ پٹاخوں کی دکان کھل گئی۔ میں نے ایک کو بلایا، ہم نے کہا یہ بارات کا استقبال لڑکی والے کر رہے ہیں؟ کہا نہیں حضرت، سماج میں تو سبھی لوگ رہتے نا، تو حضرت بعض لوگ کہتے ہیں جبکہ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ لڑکے والوں کی طرف سے باقاعدہ پرمیشن لے کر کے پٹاخے لگ رہے ہیں۔ میرے بیٹے فرید تھے، فریدی، ان سے کہا کہ گاڑی سٹارٹ کرو، ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ بھول بھلیا پہنچا، ہمارے سمیر بھائی اگر ہوں گے تو سن رہے ہوں گے، انہیں جو فون کیا وہاں کہاں چلے گئے؟ ہم نے کہا بھائی وہ تو محفل ہوتی ہے بڑی مقدس، نکاح جب آدمی پڑھتا ہے تو خطبہ پڑھتا ہے، اس میں قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہے، اور ہم لوگ ترجمہ اور تشریح بھی قرآن کی آیات کے معنی کا کرتے ہیں، مطلب بتاتے ہیں، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس مجلس، اور یہاں تو شیطان بلایا جا رہا ہے، تو میں تو نہیں پڑھا سکتا، کسی سے پڑھوا لیں۔ کہا آپ آئیے واپس، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ میں نے کہا اس شرط پر واپس میں آؤں گا کہ آپ لوگ بھی اس مجلس سے اٹھ کر کے آئیں۔ کہا آپ آئیے، پھر وہ بھی اٹھ کر کے آ گئے۔ لڑکے کے والد بڑے نادم ہوئے، مجھے فون کیا کہ مولانا ولی میں ضرور آئیے گا، مجھے معاف کیجئے، غلطی ہوئی۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں، رب سے معافی مانگیے، آپ مجھ سے نہ معافی مانگیے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنی توفیق ان کو بخشی، کتنا فضل فرمایا۔ بعد میں 2 بیٹوں کا نکاح میں نے ہی چھپر والی مسجد میں پڑھایا، مسجد میں۔ حالانکہ مسجد میں نکاح پڑھانا کوئی سنت نہیں ہے، بعض لوگوں کی سنت ہے، لیکن سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ان اعظم النکاح برکتن، صحیح بخاری کی روایت ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ ڈیکوریشن کے نام پہ لاکھوں لوگ خرچ کر دیتے، جن میں 10 شادیاں ہو جائیں۔ کہاں ہیں ہم؟ حق دینے کی بات آتی ہے تب تو ہم بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اب جہیز میں دے دیا تو اب کیا رہ گیا، جبکہ بیٹے کی شادی میں کیلکولیٹ آپ کریں گے تو بسا اوقات بیٹیوں کی شادی سے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ آپ اگر بیٹی کو جہیز کے نام پہ جو کچھ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کے زیور میں کمی کر دیتے ہیں، اور چیزوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ لیکن جب لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والے کہتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں 15 تولہ سونے کا زیور ہونا چاہیے، 20 تولہ ہونا چاہیے، راضی ہو گئے۔ یہاں 2-4 تولہ بھی بیٹی کو نہیں دیا، آپ 20 تولہ دے رہے ہیں بہو کو۔ ایک تو یہ کی ڈیمانڈ ہے لڑکی والوں کی، دوسری ہے کہ آنا تو نہیں پا سکتے۔ پھر اگر خرچ کرتے ہیں کہ بارات، جس کا کوئی تصور اسلام میں قطعا نہیں ہے، اس پہ تو ولیمے میں کتنا خرچ ہوتا ہے بیٹے کے، جو کہ واجب ہے، جو کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کیلکولیٹ کرنے بیٹھیں گے تو بسا اوقات لڑکے کی شادی پہ لڑکی سے زیادہ خرچ آتا ہے، تو لڑکا کیوں نہیں محروم ہوتا ہے؟
وہ کیوں نہیں محروم کیا جاتا؟ ایک مسئلہ کئی سال پہلے میرے سامنے آیا اور میں نام لینے کا عادی نہیں اس تمام مسائل میں، لیکن بہن کے بھائی نے جو ہم نے کہا الحمدللہ اس معاملے کی اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک صاحب تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دو لڑکیاں، زندگی میں بلایا اپنی بیٹیوں کو، کہتے کھاتے پیتے گھر میں شادی کر دیے، کب تک وہ گھرانہ کھاتا پیتا رہے گا؟ اللہ روزی تنگ کر دیں پھر میں بہت تنگ دستی ہے۔ کہا دیکھو بیٹیوں، میں نے تمہاری شادی کھاتے پیتے گھرانے میں کی، تمہارا ایک ہی بھائی ہے، میں چاہتا ہوں میری زندگی میں جو تمہارا حق ہے یہ کاغذ ہے، اس پہ دستخط کر دو، اپنے بھائی کو دے دو۔ کس کو دے دو؟ اپنے بھائی کو دے دو۔ یہ باپ کہہ رہا ہے، یہ باپ کہہ رہا ہے زندگی میں اپنے، جبکہ میراث کب تقسیم ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد۔ اگر زندگی میں کوئی اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو برابری کرنا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد بشیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، میری والدہ نے بھیجا تھا کہ میرے بیٹے نعمان کو دو کچھ، لیکن اس پر گواہ کس کو بناؤ؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی اس قسم کے سیانے لوگ موجود ہیں، یہ جو نکاح ہو رہا ہے فلاں مولانا کو بلا لو گے، اگر کچھ پھرجڑی بھی چھوٹ گئی اور وہ رہیں گے تو سند جواز مل جائے گا کہ مولانا تھے ان کی موجودگی میں ہوا، اگر یہ چیز جائز ہوتی تو وہ اس کو برداشت کیوں کرتے؟ کہا گواہ اللہ کے وسلم کو بناؤ۔ حضرت بشیر بیچارے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہ اللہ کے رسول ایسی سی بات ہے، اور نعمان میں اپنے بیٹے کو عطیہ کرنا چاہتا ہوں کچھ۔ آپ نے فرمایا کہ اور بھی اولاد ہیں نعمان کے علاوہ تمہارے پاس؟ کہاں اللہ کے رسول دوسری بیویوں سے ہیں؟ فرمایا الکل ولدک نحلتہ، سب کو دیا کہانی اللہ کے رسول۔ فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہے کہ زندگی میں تم دے رہے ہو، ہبا گویا کی ہے، ہبا کی شکل ہے، تو اولاد میں برابری کرو۔ اب وہ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ لکھو۔ اب بیچاری بیٹیوں نے لکھ دیا، باپ کا دباؤ ہے۔ آج بھی سماج و معاشرے میں بہنیں جو حق نہیں مانگتی ہیں بھابیاں اتنا ڈروا دیتی ہیں، کہتی ہیں میکا چھوٹ جائے گا، بھائی سے مانگ لیا تو۔ مانگنے کی ضرورت ہے، اس کا حق ہے وہ، اور بھائی اگر اس کا حق دے رہا ہے تو قطعاً احسان نہیں کر رہا ہے۔ احسان تو جب ہوگا کہ حق دے دیا، اس کے بعد اسی طرح سے رشتہ برقرار رکھتا ہے اپنی بہن سے جس سے پہلے، تب کہہ سکتے ہیں حسن سلوک۔ لیکن حق ہڑپ کر کے بہن کا، اور جب آتی ہو مہمان کے طور پہ تو آؤ بھگت کرتے ہیں بہت زیادہ، یہ کھاؤ یہ ڈش اور وہ ڈش، اس کا کھلا رہے اسے، اس کی جائیداد تم نے ہڑپی ہوئی ہے، کیا احسان کیا ہوا ہے؟ تو بھابیاں ڈروا دیتی ہیں، مانگ لوگی میکا چھو، بہن بیچاری دبک جاتی ہے، کیسے بھاگے، ایک ہی میکا ہے، سسرال میں کوئی بات نہیں تو میکا ہی سہارا ہے، تو بھائی تو گھسنے بھی نہیں دے گا، تو وہ باقاعدہ طور پہ آ جاتی ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا۔ اب بہن نے، دونوں نے دستخط کر دیا، انتقال ہو گیا باپ کا، بھائی میں اور ایک بہن میں کچھ ناچاکی ہوئی، بہن نے کہا وہ ابو تھے تو میں نے ان کے دباؤ میں دستخط کر دیا، تو سادہ کاغذ میں کیا تھا، میں اپنا حق لوں گی۔ اب وہاں کے مولوی بعض دفعہ علماء کو لوگ بڑے امتحان میں ڈال دیتے ہیں، پر دادا سے زیادہ تقسیم نہیں ہوئی ہے، اب وہ لے کر کے آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس مسئلہ کہ ایسی ایسی بات ہے اور میں اب چاہتا ہوں کہ شریعت مطابق جائیداد تقسیم ہو۔ اب وہ جب بیٹھتے ہیں کہتے ہیں مولانا وہ ہمارے پر دادا نے بھی نہیں دیا تھا، اور پھر دادا بھی نہیں دیا تھا، پھر والد نے بھی نہیں دیا، اب میں نے سوچا۔ وہ بیچارے پھر کیلکولیٹ کرنے بیٹھتے ہیں، مسئلہ حل ہوتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میراث کا جو علماء اللہ کی توفیق سے حل نہ کرنا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سورہ نساء پڑھیے، میراث کی کتابیں پڑھیے، تو اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، میرے پاس فون آیا، ہم نے کہا باپ نے ظلم کیا تھا، اور باپ کی نجات اسی وقت ہو سکتی ہے جب تک بیٹا جو ہے باپ کا، وہ اس کی بیٹی، باپ کی بیٹی نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا۔ وہ ظالمانہ فیصلہ تھا، اس کا حق مارا، اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بیٹے ہیں کئی ایک باپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بٹوارا کر دو، مجھے میرا حق دے دو۔ تیرا کیا حق ہے؟ کیا حق ہے؟ جب تک باپ زندہ ہے اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، باپ کی جائیداد میں کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔
آپ سمجھیں، آپ یہاں آئے ہیں تو آپ ایک یہ درس شریعت کا لے کر کے جائیے کہ اگر آپ کے پاس بہن ہے تو دیجئے، اور اگر بہن نہیں ہے تو اپنی اولاد سے کہہ کے جائیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، جانتے ہیں توحید کی پاداش میں انشاءاللہ جنت میں تو ضرور جائیں گے، لیکن جلنے کے بعد برسہ برس، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور ایک ہی دن اگر ڈال دیا گیا تو کیا حال ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں اب تو موحد ہو گئے، الحمدللہ جنت الاٹ ہو گئی۔ ایسے جنت ملے گی؟ کالے ہو کر کے، جل کے راکھ ہو کر کے، کوئلہ ہو کر کے نکالے جاؤ۔ پہلے والے میں جنت کے ہم کیوں حقدار نہ اپنے آپ کو بنا لیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے؟ تو یہ جو مسئلہ ہے بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور مجھے بتائیے کہ کون ہے جو میراث کے مسائل کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا اور حقداروں کو خصوصاً بہن کو جائیداد میں حق دے گا؟ کون ہے؟ آپ ہاتھ اٹھائیے جو دینا چاہتے ہیں۔ میں گواہ رہوں گا اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ میں نے تیری بات، تیرے رسول کی بات لوگوں تک پہنچائی تھی، اور کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، کچھ لوگوں نے نہیں اٹھایا تھا۔ ہم خوش فہمی میں رہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جن لوگوں نے نہیں اٹھایا ان کے پاس بہن نہ ہو، لیکن وعدہ کرنے میں کیا جاتا ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی بیٹی تو ہوگی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو آپ کے بیٹے جائیداد سے آپ کی محروم کر دیں؟ اور یقین جانیے، بیٹیاں جتنا باپ سے قریب ہوتی ہیں بیٹے اتنے قریب نہیں ہوتے۔ ایک فطری بات ہے، ابھی ماں میں اور باپ میں کچھ کہا سنی ہو جائے تو بیٹیاں کیا کہتی ہیں؟ امی مان جائیے ابو صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک دم فطری بات ہے، ہمیشہ کس کا پچھ لیتی ہیں بیٹیاں؟ اپنے باپ کا۔ اور بیٹے کی شادی ہو گئی، بہو آ گئی اگر نہ چڑھی تو کہے گی ہم خدمت نہیں کریں، ساس الگ رہو لے کر کے، اور وہ حضرت مان گئے۔ بیٹے کب تک سر؟ بیٹیاں ہمیشہ دو، اور انہی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرنے کا ماحول ہم بناتے ہیں۔ ذرا ہمارے بعد جائیداد تقسیم ہوگی، لیکن ماحول کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا، آپ نے بنایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور یہ سنیں خواتین اسلام بھی، ان کے ذریعے سے بہت سے رسم و رواج کو شہ ملتی ہے۔ شادی ہو، بارات ہو، جہیز ہو، مرد کبھی طے کر لیتے ہیں، عورتوں کو نہیں بتاتے ہیں، پھر ستائی جاتی ہے عورت کے ذریعے سے۔ بانسواڑہ راجستھان میں ایک جگہ ہے، اور ابھی وہاں میرے خیال سے جنوری کے مہینے میں ہمارے اعجاز بھائی اللہ کو توفیق دی، وہ توحید کے راستے پر آئے۔ ان کی بیٹی کا نکاح میں نے پڑھایا، ٹرین میری چھوٹ گئی، کہا چاہے ہوائی جہاز سے آئی لیکن نکاح بھی کو پڑھانا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے جب وہ ادھر تھے تو آلہ سے نیچے نہیں اترتے تھے، اگر کوئی حضرت کا نام لے لیتا تو ناراض ہو جاتے کہ یہ کیا آلہ کہتے ہوئے زبان کس رہی ہے۔ آپ دیکھیے وہاں ہم پہنچے، کتاب انہوں نے لکھی، کتاب کے 4 ورقی رسالہ، پیغام حق کے نام سے ادھر سے چیلنج ہو گیا، پیغام ہدایت کے نام سے 200 صفحے زیادہ میری کتاب الحمدللہ موجود ہے، آج تک اس کا جواب نہیں آیا ہے۔ انہوں نے اس لیے بلایا مجھے، ابھی جنوری میں بھی کچھ مباحثہ ہونا ہے، تو میں نے کبھی فون سے کہا نہیں، یہاں آئیں گے تب ہوگا۔ اللہ ان کو توفیق بخشی۔ اور وہاں کیا تھا؟ حرام کر دیا لوگوں نے، بس یہ بات بیان کر کے ختم کروں میں، حرام کر دیا کہ لڑکی کے گھر کھانا پینا حرام ہے، یعنی افراط و تفریط ہے نا، بارات کا تصور نہیں ہے، تو یہ بھی اسلام میں نہیں ہے کہ لڑکی کے گھر رخصت کرانے جاؤ تو لڑکی کا باپ تمہیں پانی تک نہ پوچھے۔ 2 نکاح میں نے پہنچا وہاں پہ، ایک صاحب کا اور تھا، انہوں نے کہا ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، فون آ گیا سمدھی کا، کہہ رہے ہیں کہ دیر میں آئیے، بھی میں مہمان کو کھانا کھلا رہا ہوں، 2 لوگ ہیں۔ میں نے پوچھ لیا اعجاز بھائی یہ کون تھے؟ کہ ہمارے سمدھی ہیں، وہ آ رہے ہیں نکاح کے لیے۔ تو ہم نے کہا آپ کے مہمان نہیں، کہا یہاں تو فتویٰ دے دیا لوگوں نے کہ لڑکی گھر کھانا حرام ہے۔ تو باپ آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، 2-3 لوگ آ رہے ہیں، رخصت لا کے لے جائیں گے، یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے باپ کی ضیافت کرے، ہاں فوج کی ضیافت نہ کرے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں اس وقت سلگتے ہوئے معاشرے کے، ان پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے، ان پر بند لگائیے۔ اور ایک آدمی اگر اپنے آپ میں سوچ لے کہ مجھے نہ جہیز لینا ہے، نہ بارات کا کوئی تصور رکھنا ہے، اور اپنی بہنوں کو جائیداد میں ہم حق دیں گے۔ جائیداد کم نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ہم نے پھوپھی کو دیا اپنے والد صاحب اور ہمارے اپنے چچا وغیرہ سے کہہ کر کے، اور الحمدللہ
کوئی کمی اللہ کے فضل سے نہیں، برکت وہاں سے اترتی ہے، یہاں سے نہیں اترتی ہے، اس کو خیال میں رکھیے گا اور یہاں سے یہ لے کر کے جائیے گا کہ اگر آپ نے اپنی بہنوں کو، عورتوں کو ماں ہو کہ دادی ہو، شکل میں دادی بھی چھٹائی صاحب آتے اگر مانیں گے تو مسائل ہیں، نہیں دیں گے تو اللہ کے ہاں کل آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ خود مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری آپ کی حاضری یہاں قبول فرمائے اور جب تک اس دنیا میں حیات ہیں ہم توحید پہ قائم رہیں، خاتمہ ہو تو ہم سب کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ جاری ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فضیلت الشیخ شہاب الدین المدنی حفظہ اللہ آپ سے مخاطب کے انتہائی قیمتی اور پرمغز خطاب کیا، اور واقعی اس جانب بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لوگ دینداری صرف اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور بس اسی کو دینداری سمجھتے ہیں۔ سماجی جو ضروریات ہیں، جو اخلاقیات کے پہلو ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ کانفرنس ہے کہ ہم ان جانب توجہ کریں اور بھرپور توجہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ حضرات گرامی، وقت چونکہ بہت کم ہے، لہٰذا اب میں بلا کسی تاخیر کے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے شیخ فضیلت الشیخ محمد جرجیس سراجی الانصاری حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دی جائے۔ بس ایک شعر پڑھتا ہوں ان کے لیے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں مشہور نامور مقرر اور دلوں کے اندر اتر جانے والی جن کی زبان ہے فضیلت الشیخ جرجیس سراجی حفظہ اللہ سے، وہ تشریف لائے اور آپ حضرات سے خطاب فرمائے اور ہم سب ان سے مستفید ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پوری کی پوری کائنات، پوری کی پوری دنیا چھین لی جاتی، پوری کی پوری دنیا و مافیا چھین لی جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا ایک وقت کی نماز کے چھوٹنے پر ہو رہا ہے۔ حضرت انس کے اس بیان کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک وقت کی نماز جو ہماری چھوٹ گئی، ہمیں اس کا افسوس کہ دنیا و مافیا چھین لی جاتی تو ہمیں اتنا افسوس اور اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ اس معاشرے میں رہنے والوں غور کرو، آج ہم اپنی فجر کی نماز میں اٹھے، عشاء میں اپنی مسجدوں کا حال دیکھیں، معاشرے کے اندر کیا کیا اصلاح کی جائے۔ ابھی تو میں اس طرف آ ہی نہیں رہا ہوں اور نہ میں پہنچ پاؤں گا۔ جوا، شراب، غیبت، چغلی، حسد، بغض اور سے زیادہ کن لوگوں میں ابھی تو ان تمام چیزوں کی طرف بے پردگی، شادی اور بیاہ کے اندر جہیز اور جہیز کی ڈیمانڈ اور اس ڈیمانڈ پر لڑکے والوں کا کرنا کہ میرا بیٹا تو پی ایچ ڈی ہے، لڑکی والوں کو ہمارے یہاں آنا، ادھر لڑکی والوں کا کرنا کہ نہیں ہماری بیٹی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی، فضیلت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین صاحب حفظہ اللہ، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ، اور ہمارے بہت ہی ہمدرد اور خیر خواہ اور الہ آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے جناب محمد نسیم عرف نسو پہلوان صاحب حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے دیگر اراکین و ممبران اور قرب و جوار سے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں بہنوں، اصلاح معاشرہ پر ہونے والا یہ اجلاس جو آپ کو نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ملا ہوا ہے، فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کی آمد پر فوراً اچانک کہہ لیجئے یہ پروگرام رکھ دیا گیا اور آپ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا. یہ ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان سے پورا مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس اجلاس کو کامیابی عطا فرمائے. اصلاح معاشرہ کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے. بولنے سے پہلے 50 بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پر ختم کیا جائے. فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ نے وراثت کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کریم کی جو مختصر سی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا تعلق بھی اصلاح معاشرہ کے میں جو آج بہت سی چیزوں میں بگاڑ ہے، سارے بگاڑ کی طرف تو ہم نہیں چل پائیں گے، ایک دو چیزوں کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بنیادی طور پر تو دو چیزیں بتائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور دوسری چیز بتائی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا پیش کیا ہے، کیا تیاری کی ہے. سب سے پہلی چیز ہے تقوی. اور اگر میں اس کو یوں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ تقوی ہی اسلام کی جان ہے، ایمان کی جان ہے. کسی بھی چیز سے اگر ہم تقوی کو نکال دیں، کسی بھی عبادت سے، تو پھر وہ ایک مردہ لاش ہے. جیسے لاش بے معنی ہے، بے فائدہ ہے، اسی طریقے سے اگر ہمارے کسی بھی عمل میں تقوی نہیں ہے تو وہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے. آپ کی بہت عزت ہوگی، بہت قدر ہوگی، کہیں بھی جائیں گے آپ کا میزبان آپ کے لیے اپنے دل کے سارے دروازے کھول دے گا، لیکن اگر آپ کے اندر سے روح نکال لی جائے، روح ختم کر دی جائے، روح نکل جائے، تو پھر آپ کے اپنے رشتہ دار،
آپ کی اپنی اولاد بھی آپ کو اپنے گھر میں 5-6 گھنٹے سے زیادہ 10 گھنٹے سے زیادہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بلکہ اس کو قبرستان میں پہنچا کر قبر کے حوالے کر دیا۔ جس کے اندر سے روح نکل گئی اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جب تک روح تھی آپ کی قدر تھی، ہماری قدر تھی، جب روح نکل گئی تو وہ چیز ختم ہو گئی۔ آپ دیکھ لیجیے عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی سے جوڑا ہے۔ قربانی کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تم جو قربانی کرتے ہو، قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ کتنی بڑی عبادت، اور اس عبادت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس فرمان پر غور کیجیے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ کیا چیز پہنچتی ہے؟ اس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، کس نیت سے، کس جذبے سے آپ قربانی کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر جب ہم قربانی کے بکرے لاتے ہیں تو کتنے لوگ واٹس ایپ پر ڈالتے ہیں اس کی فوٹو، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، میسنجر پہ ڈالتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈالے جاتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ میں اس کو 25,000 کا لایا، 30,000 کا لایا، اور انتظار کیا جاتا ہے کہ ابھی رک جاؤ میرا پڑوسی کتنے کا لاتا ہے، ہم اس سے اچھا لے کے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہا تم جو قربانی کرتے ہو، قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض کیے تو اس کا مقصد بھی بتا دیا، بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہم تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد ہم پورا ایک اسٹور جمع کر لیتے ہیں، پورا ہم سال بھر کا بھنڈار اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، یہ روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ روزے صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے کے امتوں پر، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور ان روزوں کے فرض کرنے کی جو غایت ہے، جو مقصد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ روزے ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ عبادتوں کی روح تقوی ہے، کسی بھی عبادت کے اندر تقوی دیکھا جاتا ہے۔ یہی نماز کا معاملہ ہے، اگر نماز کے اندر بھی تقوی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، جس نے کسی دوسرے کے ڈر سے نماز پڑھی، اللہ کے لیے نہیں، کسی دوسرے کے خوف سے کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، فقد اشرک، کیا کہا؟ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز کا اہتمام کیا اس نے شرک کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر وہ عبادت جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ بے سود ہے، بے مقصد ہے، بے معنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں تو اس کی بھی ہم ویڈیو کھینچ بنا رہے ہیں، ہم اگر جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارا بچہ آج روزہ رکھا ہوا ہے، اب دیکھا پہلا روزہ ہمارے بچے نے رکھا ہے تو اس کو بھی پھول سے سجا دیا اور ہم افطار پارٹی کر رہے ہیں اور اہتمام، آج ہمارے بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے اور اس کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، کوئی آدمی عمرہ کرنے گیا تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ اپنا فوٹو کھینچا رہا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے کہہ رہا ہے کہ میں نے آج عمرہ کیا ہے، آپ دعا کیجیے۔ میرے بھائی تو اس جگہ گیا ہے جہاں دعا مانگ، جہاں دعا مانگنے ہی کے لیے گیا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے تو گیا ہے، اور وہاں سے تو پوری دنیا کو میسج دینا چاہتا ہے کہ میں اس جگہ پہ آیا ہوں۔ ریا نمود اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں میرے بھائیوں نہیں چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے اعتبار، تقوی کے ضمن میں کسی انسان کی شکل و صورت بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے زیادہ ہینڈسم ہو، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے بڑے باڈی بلڈر، تمہاری شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے زیادہ خوبصورت ہو۔ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اور اسی بنیاد پر مسلم شریف کتاب الجہاد کے اندر وہ روایت آئی ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر نکل آئیں اور دونوں لڑیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آ جائیں اور دونوں لڑیں اور دونوں ایک دوسرے کو اپنی تلوار سے مارنا چاہے، قتل کرنا چاہے، تو اللہ کے نبی نے کہا فالقاتل والمقتول في النار، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ھذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے، وہ مجرم ہے، اس کو جہنم میں جانا چاہیے، لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس بیچارے نے کیا جرم کیا؟ وہ تو مارا گیا، وہ تو قتل ہوا ہے، اس کی تو گردن کٹ گئی، اس نے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس کا سیدھا سیدھا جواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ دیا، وہ مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ وہ بھی اپنے دل میں یہ نیت رکھتا تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں، اگرچہ مارا گیا لیکن دل میں نیت تھی کہ میں اس کو مار دوں، اس نیت کی بنیاد پر وہ بھی جہنم کے اندر جائے۔ ہم اپنی نیتوں کا ذرا جائزہ لیں، کیا معاشرے میں یہ بگاڑ نہیں ہے؟ کیا ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بگاڑ نہیں ہے؟ ہم کھلا ہر طریقے سے اجازت دے دیتے ہیں، اس معاشرے میں ہر چیز کی عبادتوں میں جتنا ریا اور نمود پایا جا رہا ہے، دکھاوا پایا جا رہا ہے، اور کہاں دیکھ رہے ہیں شادی میں تو جو ہے وہ ہے ہی، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم عبادتوں کے اندر دیکھیں کیا ہماری عبادتیں بھی آج اس سے محفوظ رہی؟ ایک روزہ افطار ہم اپنے گھر میں کرا رہے ہیں تو 50 آدمیوں کو بلایا تو اس کا بھی فوٹو ہم کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، ایک قربانی کا بکرا لے کے آ رہے ہیں تو اس کا بھی ہم فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے نیا کرتا پاجامہ پہن کر مسجد میں آج جمعے کی نماز پڑھی تو اس کا بھی ہم اپنا فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ آج ہماری عبادتوں میں بڑا ریا اور نمود آ چکا ہے، تقویٰ سے آج ہماری عبادتیں خالی ہے۔ نبی ہر معاملے میں معاملات کے اندر بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے اور اپنی بیوی حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھے ہوئے تھے، اور آپ نے حضرت ام سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ کے سر میں آپ اپنا سر ان کی گود میں رکھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے اپنی لونڈی کو، آپ نے اپنی باندی کو آواز دی، کسی کام سے بلایا آپ نے اپنی خادمہ کو، آپ نے جب آواز دی تو وہ نہیں آئی، آپ نے دوبارہ آواز دی وہ نہیں آئی، آپ نے سہبارہ آواز دی تب بھی وہ نہیں آئی، آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا ذرا جا کر دیکھ تو دو کہاں ہے وہ، کہاں چلی گئی؟ ام سلمہ جب دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ تو باہر ہی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ پوچھا کیا تمہارے کانوں میں محمد رسول اللہ کی آواز نہیں گئی تھی؟ اس نے جواب دیا گئی تھی۔ پھر تم کیوں نہیں آئی؟ خاموش۔ نبی اکرم کے پاس ام سلمہ آتی اور پورا واقعہ بیان کرتی ہیں، اس نے آپ کی آواز سنی لیکن نہیں آئی۔ بلایا گیا، جب وہ آئی تحقیق کے طور پر آپ نے پوچھا کیا تم نے میری آواز سنی؟ کہا جی۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے مسواک نکالی جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتی تھی،
جب بھی اذان ہوا کرتی تھی آپ مسواک کر لیا کرتے تھے. وہ مسواک نبی اکرم نے نکالی اور اس مسواک سے اس لونڈی کو اس خادمہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. چاہا کہ ایک مسواک اس کو مار دوں, ایک مسواک اس کو رسید کر دوں, لیکن آپ رک جاتے ہیں. ام سلمہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی, آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا, کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا, اس نے غلطی کی, اگر آپ ایسے چھوڑ دیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا لولا القوت لاوجعتك بهذا الصراط, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا, اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں مجھے اس بات کا جواب دینا ہوگا تو آج میں مارتا. میں نے اس لیے اس کو اس مسواک سے نہیں مارا کہ کہیں میری ضرب, کہیں میرا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. ایک ضرب میں اگر اس کو مار دوں تو کہیں یہ ایک مسواک کی ضرب اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے, اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے پاس جا کر کھڑے ہو کر جواب دینا ہے, اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے اس کو سزا دیتا. میرے بھائیوں کتنا ہم اپنے ملازمین کے ساتھ, ہم اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ, ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, جب معاشرے کے اندر یہ بھی تو کمی ہے, ہم دیکھیں کہ ہماری ماتحتی میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا یہ تقویٰ, کیا یہ خوف ہمارا اس وقت رہتا ہے. کیا کہا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے اس کو سزا دیتا. اندازہ لگا سکتے عمر ابن عبدالعزیز کے اس دور کو یاد کرو. خادم سے کہا بڑے بڑے علاقے کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, ان کے پاس مجھے ان پیبند زدہ کپڑوں میں جانا پڑتا ہے, ذرا مارکیٹ میں جاؤ, بازار میں جاؤ, میرے لیے 8 درہم کا کپڑا لے کر آؤ. عمر ابن عبدالعزیز کا خادم 8 درہم لے کر جاتا ہے اور جو کپڑا مارکیٹ سے بازار سے خرید کر لاتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کو دیتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز اس کپڑے کو دیکھتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو لے کر واپس جاؤ. استیحاب کے اندر علامہ ابن عبد البر نقل کرتے ہیں کہ اس کپڑے کو واپس کروایا اور فرمایا کہ جاؤ اس کپڑے کو واپس کر کے آؤ اور 6 درہم کا کوئی کپڑا مل جائے تو وہ لے کر آنا, اس لیے کہ یہ 8 درہم کا کپڑا بہت اچھا ہے, اتنا قیمتی کپڑا پہن کر میں کیا کروں گا, یہ 2 درہم جو بچ جائیں گے وہ کسی غریب کے کام آئیں گے, میں بیت المال میں جمع کر دوں گا. ان کا خادم رونے لگا, کہنے لگا امیر المومنین یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا یہ میرا معاملہ, میں تمہیں بھیج رہا ہوں. فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے خادم سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس خادم نے جو جواب دیا اس جواب کو سنیے اور معاشرے کی اصلاح معاشرہ کے موضوع پر یہ خطاب سننے والوں ذرا غور سے سنیے. اس جواب کو سننے کے بعد ہم اپنی حالت پر بھی غور کریں, ہم اس طرف بھی آئیں گے, لیکن اس جواب کو پہلے سنیے جو ان کے خادم نے دیا ہے. خادم نے جواب دیا امیر المومنین آج آپ کو 8 درہم کا کپڑا بھی مہنگا لگ رہا ہے, آج آپ کو 8 درہم کا کپڑا بھی مہنگا دکھائی دے رہا ہے. جب آپ امیر المومنین نہیں تھے, جب آپ پوسٹ عہدے پر فائز نہیں تھے تو آپ نے ایک بار مجھے 800 درہم دیے تھے اور کہا تھا کہ مارکیٹ سے کپڑا لاؤ. میں 800 درہم کا کپڑا لایا تھا, 800 درہم کا وہ کپڑا میں نے آپ کے ہاتھ میں دیا تو آپ نے اس کپڑے کو میرے منہ پہ مار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں یہ کپڑا پہنوں گا, اتنا گھٹیا کپڑا پہنوں گا, اتنا کمتر کپڑا پہنوں گا. پھر آپ نے 200 درہم اور دیے اور کہا 1000 درہم کا کپڑا لے کے آؤ. کل تک 800 درہم کا کپڑا بھی آپ کو گھٹیا لگتا تھا, آج اس کو امیر المومنین کی کرسی مل گئی, آج ایک ذمہ داری پہ بٹھا دیا گیا تو آج اس کو 8 درہم کا کپڑا بھی آج اس کو مہنگا لگ رہا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز جواب دیتے
اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے اور روتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ذمہ داری ایک عہدے کا ذمہ دار ہوں. اگر دریائے نیل جاری ہے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر پیاسا یا بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن مجھے اس کا بھی جواب دینا ہوگا. اب یہ ذمہ داری میرے اوپر عائد ہو جاتی ہے. اب میں کسی بھی قیمت پر 8 درہم کا کپڑا نہیں پہنوں گا. یہ 2 درہم جو بچا کر لاؤ گے وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا اور کسی غریب کے کام آ جائے گا, اس کے گھر میں چولہا جل جائے گا. ایک ذمہ دار شخص ذمہ داری سے بھر چکا ہے اور اس کے اندر ایسا تقویٰ پیدا ہو گیا ہے کہ اب 800 درہم کا کپڑا وہ اس لیے نہیں پہن رہا ہے کیونکہ اب میں ذمہ دار ہوں اور ذمہ دار ہونے کے بعد اب میرے اوپر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہیں. اگر میرے ہوتے ہوئے کوئی آدمی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن مجھے حساب و کتاب دینا ہوگا. یہ موقع, یہ واقعہ میرے بھائیوں رہنمائی کرے گا میڈیا والوں کو بھی. یہ واقعہ رہنمائی کرے گا الیکٹرک میڈیا کے لیے بھی اور پرنٹ میڈیا کے لیے بھی. اور یہ واقعہ بتائے گا کہ ہم نے کیسے کیسے اسلاف اور کیسے کیسے بزرگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے کپڑوں کے ساتھ بھی سمجھوتا اس لیے نہیں کیا. اگر ہم مہنگا کپڑا پہنیں گے تو غریب لوگ کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے. ان کے بھوک اور پیاس کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ یہ سمجھوتا کیا کہ ہم نچلے درجے کا کپڑا پہن لیں گے لیکن غریبوں کے ساتھ مذاق نہیں اڑائیں گے. ہم ذرا نظر کو ڈالیں سوسائٹی اور سماج پر کہ ہمارے معاملات کیا ہیں, ہمارے اندر تقویٰ کیسا ہے. آج معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے لیکن کون کون سے پہلو کو اجاگر کیا جائے. یہی عمر ابن عبدالعزیز ہے جن کی بیوی حاملہ ہے, جن کے پیٹ میں بچہ ہے اور 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. اپنی خادمہ سے کہتے ہیں کہ بیت المال سے دودھ لے آؤ, جب کہیں سے آ جائے گا تو قرض ادا کر دیا جائے گا. خادمہ بیت المال سے دودھ لینے کے لیے جاتی ہے اور جب دودھ کا پیالہ لے کے آتی ہے, جب گھر کے اندر گھستی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز وضو کے لیے, تہجد کے لیے وضو بنا رہے ہیں. اپنی خادمہ کو آتے ہوئے دیکھا, پوچھا چادر کے پیچھے کیا ہے. اس نے چادر ہٹا دی, کہا امیر المومنین اس میں دودھ ہے. کہاں سے لائے ہو, کہاں سے لائی ہو. جواب دیا یہ دودھ بیت المال سے لائی ہوں. کس نے منگایا؟ آپ کی بیگم نے, آپ کی محترمہ نے منگایا ہے. کیوں؟ 4 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا, پیٹ میں بچہ ہے, حمل ساقط ہو جائے گا اگر اس کو کچھ نہیں ملے گا. عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ کا پیالہ لے لیا, وہ دودھ کا پیالہ لے لیا. بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے, میرے سرتاج میں اپنے لیے نہیں پی رہی ہوں, اس بچے کے لیے جو پیٹ میں ہے, جو آپ کی امانت اس پیٹ کے اندر پڑ رہی ہے اس کے لیے ہے. عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں, اس جواب کو سنیے جو جواب تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے بھی نقل کیا ہے, استیاب علامہ ابن عبد البر نے بھی نقل کیا ہے. اس الفاظ پر غور کیجئے جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے جواب دیا. وہ جواب یہ تھا, میری پیاری بیوی یہ دودھ تمہیں پینے کو نہیں ملے گا. جواب دیا اس بچے کے لیے, یہ بچہ بھوکا مر جائے گا اگر اس بچے کو کچھ نہیں ملا. بیوی جب کھائے گی تو پیٹ میں بچے کو تقویت ملے گی, طاقت پہنچے گی, اور جب بیوی کو کچھ نہیں ملے گا تو بچہ کیا کرے گا, پیٹ میں مر سکتا ہے. فرمایا بیوی بچے سے کہہ دو, یہ الفاظ غور کیجئے استیاب سے, اس بچے سے کہہ دو جو تیری پیٹ میں, تیرے پیٹ میں پل رہا جو میری امانت ہے. اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے اس بچے کا زندہ رہنا ضروری ہے تو اس بچے سے کہہ دو کہ تیرے باپ کو تیرا مرنا گوارا ہے, تیرے باپ کو تیری موت گوارا ہے. اے میرے بچے, اگر اپنی ماں کے پیٹ میں تم مرنا تو مر جا, تیری موت تیرا مر جانا مجھے اس غذا سے بہتر ہے جو گھر والوں کی امانت میں خیانت کر کے کھلائی جائے اور اس کے مال سے بڑھ کر پرورش پا کر تو پیدا ہو. مجھے اس مال سے, مجھے اس مال کے کھلانے اور پلانے سے بہتر ہے کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو. جاؤ اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو. یہ کون سا تقوی کی کون سی معراج تھی, اس کو آپ تقوی کی کون سی سیڑھی کہیں گے, کون سی لفٹ قرار دیں گے. میرے بھائیوں, معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر ہم نے حرام بزنس کھول رکھے ہیں, حرام کاروبار قدم قدم پر. آج کوئی بزنس
اٹھا کر دیکھ لو میرے بھائیوں، اگر وہ بظاہر حلال ہے تو اس کے اندر ہم جھوٹ بول بول کے اس کو ہم حرام کر لیتے ہیں۔ آج کسی ایک بزنس کو اٹھا کر دیکھو، کوئی ایک کاروبار اٹھا کر دیکھو، بظاہر اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم اس میں گھستے اور اس کی تہ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی ہزاروں قسمیں کھا کھا کر کسٹمر کو بے وقوف بنایا گیا ہے۔ آج نظریں تو ڈالیے آپ سماج اور سوسائٹی کے اوپر، جبکہ تقوی کا بہت گہرا ساتھ ہے عبادت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا اللہ کہ نبی مجھے ایسا کوئی ورد کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ کے نبی نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم روزہ رکھو، اللہ کے نبی نے اس کو جو ایک عمل بتایا وہ عمل یہ تھا کہ تم حرام لقمہ کھانا چھوڑ دو، حلال روزی کھانا شروع کر دو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نظر ڈالیں اپنے بزنس پر اور اپنے کاروبار، اور پھر سوچیں کہ ہم وہ کھا کے مال حرام اور پھر ہمارے نطفے سے وہ بچے پیدا ہوں جو ابن قیم بنے، ابن تیمیہ بنے، ابن الجوزی بنے، احمد ابن حنبل بنے، امام مالک بنے۔ کہاں سے تصور؟ جب ہم حرام کھائیں گے تو انسٹاگرام پہ ناچ کرنے والی اولادیں ہی پیدا ہوں گی، یہی امیدیں رکھی جا سکتی ہیں۔ جب ہم حرام کھائیں گے تو ہمارے نطفے سے پیدا ہونے والی ہماری بیٹیاں اپنے سروں سے دوپٹے اور اوڑھنیاں اتار کر انسٹاگرام پر اپنے ویڈیو نہیں بنائیں گی تو اور کیا کریں گی، اور باپ ان ویڈیو کو دیکھ کر فخر نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اس دور کی سب سے بڑی سچائی ہے، چاہے اس کو آپ خوشی خوشی آپ اس کو برداشت کریں یا نفرت کے ساتھ برداشت کریں، لیکن یہ زمانے کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ آج یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ ہماری بیٹیاں آج ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہے اور ناچ رہی ہے۔ اس میں نہ آپ بچے ہیں، نہ ہم بچے ہیں، نہ ملا مولوی بچے ہیں، نہ حاجی نمازی بچے ہوئے ہیں۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی برائی ہے، اور اس پر ہم غور کریں کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ ہم اس کے پس منظر پر بھی کرنا چاہیے، چونکہ ایک شق ہی مجھے نہیں بتانا ہے، مجھے دوسری شق کی طرف بھی چلنا تھا، اس لیے میں ذرا اس طرف بھی آنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا ایک اور واقعہ بتاؤں، یہ کون سا معاملہ تھا کہ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، بوڑھی عورت، بڑھیا، اور کہتی ہے احمد ابن حنبل سے امام محترم میں چاند کی روشنی میں بھی سود کھاتی ہوں۔ جو کپڑے کا بزنس کرتے ہیں کاروبار، ان کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، چرخا ہوتا ہے وہ سود کاٹنے والا، ہم لوگ تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں سود کاٹتے تھے، وہ سود دوسروں کا لیتی تھی اور اس کو کاٹنے کے بعد ان کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ مسئلہ پوچھ رہی ہے امام صاحب میں کبھی چاند کی روشنی میں سود کاٹتی ہوں، اور چاند جب نہیں نکلتا ہے تو میں چراغ کی روشنی میں بھی سود کاٹتی ہوں، تو کیا کسٹمر سے دونوں کی قیمت ایک بتاؤں یا الگ الگ بتاؤں؟ چاند کی روشنی میں میرا تیل نہیں جلتا، میرا چراغ نہیں جلتا، اس کی قیمت کیا میں کم لوں؟ اور جب میں اپنا چراغ جلا کر سود کاٹتی ہوں اور کسٹمر کو دیتی ہوں، چونکہ اس میں ہمارا تیل لگتا ہے، تو کیا میں اس کی قیمت زیادہ کیا کروں؟ احمد ابن حنبل کے آنکھوں میں آنسو۔ آج کے زمانے میں یہ بوڑھی عورت جو قبر میں پیر لٹکائے ہوئے اور اس کے تقوی کا یہ عالم، کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہو سکے تو دونوں کی قیمت الگ الگ بتاؤ، یہی احتیاطی قدم ہے، یہی محتاط ہے۔ یعنی چاند کی روشنی میں جب سود کاٹو تو اس کی قیمت کچھ کم لو، اور جب چراغ جلا کر سود کاٹو تو اس کی قیمت کچھ زیادہ لو۔ جب وہ بوڑھی عورت جانے لگی تو احمد ابن حنبل نے لوگوں سے پوچھا یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ کون ہے اتنی متقی اور پرہیزگار عورت؟ جواب دیا یہ قاضی بشیر کی بیٹی ہے۔
یہ قاضی بشیر کی بہن ہے جو اتنی نیک و فرما بردار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں امام احمد بن حنبل کے دور میں بوڑھی عورتوں کے تقوی کا یہ حال تھا، کہاں چلا گیا؟ معاشرے کی کون کون سی اصلاح کریں گے آپ؟ سب سے بنیادی چیز یہ کہ ہم اپنے تقوی، ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اور تقوی اپنے اندر پیدا کر لیں۔ بہت سی چیزیں، اللہ کے نبی کے پاس وہ شخص آیا تھا، آپ کو معلوم ہے، جس نے اپنی 4 برائیاں بتائی تھی، کیا ایک چھوڑ سکتا ہوں؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ چھوڑ دے۔ جب جھوٹ چھوڑ دے گا تو ساری برائیاں اپنے آپ چھوٹ، اس نے جھوٹ کو چھوڑا اور ساری برائیاں۔ آپ تقوی پیدا کر لیجیے اپنے اندر، پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کر لیجیے، بہت سی برائیاں پرہیزگاری کی وہ تقوی کی بنیاد پر اپنے آپ چھوٹ جائیں گی۔ دوسرا پہلو ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن کے لیے دنیا 60 70 80 سال، بس اس سے زیادہ آپ نہیں جی پاؤ گے، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں بہت سے ادھرمی اور دہریہ اور کمیونسٹ اللہ کا انکار تو کر سکتے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے کی جرات ان کی بھی نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کا دوست ہو یا دشمن، جس کا انکار کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، موت آنی ہے۔ کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری؟ ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اپنی نیکیوں کا حساب رکھا کرتے تھے۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت زید بن ثابت کے یہاں ایک مہمان آیا جو انہوں نے اپنی 2 منزلہ دوسری عمارت کے اوپر انہوں نے ان کو ٹھہرایا۔ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ جانے لگے، ان کو 2 منزلہ عمارت سے اپنے روم سے نکالا اور مسجد کی طرف زید بن ثابت لے کر چل رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم، زید بن ثابت چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم۔ مہمان نے کہا کیا بات ہے، تکلیف ہے، کچھ پریشانی ہے، کیا دقت ہے آپ کو؟ اتنے چھوٹے چھوٹے قدم اور اتنے آہستہ آہستہ؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دیتا ہے، تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مسجد تک پہنچنے میں زیادہ نیکیاں، زیادہ قدم ہو جائے، ان قدم کی بنیاد پر میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے تھے۔ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو قدم دھیرے دھیرے، چھوٹا چھوٹا، تاکہ قدم بڑھ جائیں گے تو ہماری نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی۔ اتنا حساب کون؟ ہر رات کو سوتے وقت سوچا کرو آج صبح سے لے کے شام تک ہم نے نیکیاں کتنی کی ہے اور گناہ کتنے کیے، اور دوسرے دن کوشش کرو نیکیوں میں اضافہ کرو اور گناہ میں کمی کرو، پھر تیسرے دن نیکیوں میں مزید اضافہ اور گناہ میں اور کمی۔ اسی لیے تو عبداللہ ابن عمر کا کاندھا اور مونڈے پکڑ کر اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر کی طرح یا اجنبی کی طرح رہو، جس طرح مسافر کسی درخت کے سائے کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ چل دیتا ہے تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد، اس کے لیے کسی جگہ ٹھکانا مستقل نہیں ہوتا ہے، ایسی تو میں دنیا میں بھی مستقل نہیں رہنا ہے۔ فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ۔ اے عبداللہ، جب دنیا میں صبح کر لیا کرو تو شام کا انتظار مت کیا کرو، اور جب شام کر لیا کرو تو صبح کا انتظار مت کیا کرو۔ پتہ نہیں صبح میں یا شام میں تمہارا شمار کن لوگوں میں کیا جائے، کن لوگوں میں، مردوں میں یا زندوں میں۔ جب لشکر اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق روانہ کر رہے تھے، یاد کرو بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ آیا ہے، جب لشکر اسامہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے روانہ کیا تو گھوڑے پر تو وہ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ابوبکر صدیق ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے اور سالار لشکر کو کچھ نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، سالار لشکر کو، لشکر کے سردار کو نصیحتیں کر رہے ہوں کچھ بات، اور اتنی نصیحتیں کی کہ نصیحتیں کرتے کرتے مدینے کے شہر سے باہر گاؤں کی آبادی میں آ گئے۔
سالار لشکر کو احساس ہوا، اس نے سواری سے اترتے ہوئے کہا امیر المومنین آپ تھک جائیں گے، آپ اس پر بیٹھ جائیے، آپ اتنی دور پیدل چلتے ہوئے آ گئے۔ فرمایا نہیں، تم بیٹھے رہو، اطمینان سے جاؤ، جس لشکر اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا میں اس کو روک نہیں سکتا، میں نے چند نصیحتیں تمہیں کی اور نصیحتیں کرتے کرتے میں پیدل اس لیے چلا آیا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ کو کہ انی لاحببت خطایا فی سبیل اللہ، میں تمہارے ساتھ پیدل اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے قدموں کے نشان، میرے پیروں کی یہ چاپیں اللہ کی راہ میں لکھی جائے، میرے یہ قدم ایک ایک قدم اللہ کی راہ میں لکھا جائے، میں پسند کرتا ہوں کہ یہ میرے نیکیوں میں یہ اضافے کا سبب بنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے نیکیوں کو شمار کیا جاتا تھا، اس طریقے سے نیکیوں کو شمار کیا جاتا تھا۔ ایک مشہور مورخ گزرے ہیں خطیب بغدادی، تاریخ خطیب کے اندر انہوں نے عبداللہ ابن ادریس کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن ادریس کے جب انتقال کا وقت آیا، مشہور محدث عبداللہ ابن ادریس جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی صاحب زادی ان کو دیکھنے کے لیے آئی اور اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر وہ رونے لگی۔ تسلی دی، کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کی طبیعت۔ فرمایا میرے موت کی وجہ سے کہ مرنے کا وقت قریب ہے، یہ تو سب کو جانا ہے۔ فرد محبت کے آنسو ہیں جو رک نہیں رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ادریس نے کہا میری بیٹی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی طرف جا رہا ہے۔ بیٹی نے کہا اس بات کی کیا توقع ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، کسی کو پتا نہیں کہ ہمارا اخروی انجام کیا ہوگا۔ فرمایا میری بیٹی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس بات کا علم تو کسی کو نہیں ہے، لیکن ایک امید تو لگائی جا سکتی ہے، ایک توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ فرمایا ایسی کون سی نیکی ہے میرے ابو آپ کی جس کی وجہ سے آپ توقع لگا رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن ادریس نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ فرمایا میری بیٹی تم گھر کے جس حصے میں جہاں رو رہی ہو، آنسو بہا رہی ہو، اسی گھر کے اندر تمہارے باپ نے اپنی پوری زندگی میں اب تک 4000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، 4000 مرتبہ میں نے قرآن پڑھا ہے، 4000 مرتبہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ خطیب بغدادی کے اندر یہ واقعہ آج بھی درج ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون جنتی کون جہنمی کون بخشا جائے گا یا نہیں، لیکن ان کو اپنی نیکیوں پر امیدیں کیسی وابستہ تھی اور کیا وہ سوچا کرتے تھے اور حساب رکھا کرتے تھے اپنی نیکیوں کا کہ میری بیٹی تم جہاں جس گھر میں رو رہی ہو، جہاں آنسو تمہارے گر رہے ہیں، اسی گھر میں میرے اب تک 4000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، 4000 مرتبہ قرآن۔ میرے بھائیوں، تاریخ خطیب بغدادی کے اندر ایک جگہ 18000 بھی آیا، لیکن اس پر علامہ احسان اللہ ظہیر نے تھوڑا سا اس پر جو ہے شک کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ 18000 قرآن تو سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص 3 دن میں ایک بھی قرآن اگر ختم کرتا ہے تو بھی اس کو 33 سال میں اس نے 4000 قرآن پڑھ لیے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی عمر 60 سال نہیں ہو سکتا ہے 70 سال نہیں ہو، پڑھ لیا ہو۔ 5 دن میں اگر ایک قرآن بھی اگر وہ مکمل کر لیتے ہوں گے تو اس حساب سے 20-33 کی جگہ پر 40 سال 42 سال 45 سال میں انہوں نے قرآن ہو سکتا ہے پڑھ لیا ہو، لیکن یہ یقین میں لایا جا سکتا ہے 18000 والی بات نہیں۔ پورے باتیں کو بتانے کا مین مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنے عملوں کا حساب کیا کرتے تھے، اس طریقے سے۔ اور حالات یہ تھے، آج ہم دیکھ لیں نماز، روزے، ان تمام عبادتوں کا حال، تو ہم انڈیا اور آسٹریلیا کے ورلڈ کپ کی وجہ سے ہم نماز عشاء چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، ترک کر دیں گے۔ یہ احساس تھا۔ آج ہماری نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، میری بہنیں بھی سنیں، میری مائیں بھی سنیں،
بخاری شریف کا یہ واقعہ غور کرو، حضرت انس اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ پستر، جس میں ہمیں قلعے کو فتح کرنا تھا، قلعے کو فتح کرنا تھا، قلعے کو حاصل کرنا تھا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں، اس قلعے تک ہم لوگ پہنچ بھی گئے، لیکن فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ ہے یہ، غور کرو، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اشاروں میں باتیں کی، کیا ہونا چاہیے؟ اگر نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اس قلعے کو حاصل کر لیں گے یہ کافر، اور اگر ہم تھوڑا سا اور محنت کر لیتے ہیں تو قلعے تک تو پہنچ ہی گئے، پر جھنڈا لہرانا باقی ہے۔ اشارہ ہوا، چلو ٹھیک ہے، بس قلعہ حاصل کر لو۔ قلعہ تستر کو حاصل کرنے کے لیے جنگ شروع ہوئی، اور تابڑ توڑ جنگ میں فوراً یہ لوگ کودے اور قلعے پر جھنڈا لہرا دیا۔ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہر گیا، اسلام لہر گیا، لیکن سورج نکل چکا تھا۔ بخاری کے صفحات پر نظر ڈالیے، سورج نکل چکا تھا، نماز تو پڑھ لی۔ حضرت انس کہتے ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے نماز تو پڑھ لی، لیکن جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا اے اللہ کے رسول میں شرک نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، جب سے میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اس دن کی تاریخ سے یہ میری پہلی رکعت تھی، پہلی نماز تھی جو میری اب چھوٹی تھی، وہ بھی قلعہ تستر کے لیے، وہ بھی اپنے لیے نہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے یہ میری پہلی نماز تھی جو ایک اسلامی جنگ میں ہم شامل تھے، اور اس جنگ کے چلتے وہ چھوٹ گئی۔ فرماتے ہیں پھر آگے، اس ایک نماز کے چھوٹ جانے کا مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہو رہا ہے، اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے پوری کی پوری کائنات، پوری کی پوری دنیا چھین لی جاتی، پوری کی پوری دنیا و مافیا چھین لی جاتی، تو مجھ سے مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا ایک وقت کی نماز کے چھوٹنے پر ہو رہا ہے۔ حضرت انس کے اس بیان کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک وقت کی نماز جو ہماری چھوٹ گئی، ہمیں اس کا افسوس اتنا ہے کہ مجھ سے دنیا و مافیہ چھین لی جاتی تو ہمیں اتنا افسوس اور اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ اس معاشرے میں رہنے والوں غور کرو، آج ہم اپنی فجر کی نماز میں اپنی مسجدوں کا حال دیکھیں، عشاء میں اپنی مسجدوں کا حال دیکھیں، معاشرے کے اندر کیا کیا اصلاح کی جائے۔ ابھی تو میں اس طرف آ ہی نہیں رہا ہوں اور نہ میں پہنچ پاؤں گا۔ جوا، شراب، غیبت، چغلی، حسد، بغض اور حسد سب سے زیادہ کن لوگوں میں؟ ابھی تو ان تمام چیزوں کی طرف بے پردگی، عیاری، شادی اور بیاہ کے اندر جہیز اور جہیز کی ڈیمانڈ اور اس ڈیمانڈ پر لڑکے والوں کا کرنا کہ میرا بیٹا تو پی ایچ ڈی ہے، لڑکی والوں کو ہمارے یہاں آنا، ادھر لڑکی والوں کا کرنا کہ نہیں ہماری بیٹی تو MBBS کر چکی ہے، لڑکے والے ہمارے گھر۔ یہ تمام وہ برائیاں ہیں جن پر روشنی ڈالنی ضروری ہے میرے بھائیوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، 2:45 بجے تک کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد میں پھر عصر کی اذان ہے، نماز بھی ہے، اور پھر آپ کو اس عظیم خطیب کو بھی سننا ہے جس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے اور آئے ہیں۔ معراج ربانی صاحب کو بس ایک طرف اور لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نبی اکرم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریے، آپ طائف کی سرزمین دیکھیے، مارا پیٹا، لیکن کبھی آپ نے اپنی زبان سے بد دعا نہیں دی۔ فرشتوں نے کہا تو ہم ان لوگوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں، آپ نے کہا نہیں، آج یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی نسلیں ہم پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے منع کر دیا۔ پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لو، نبی اکرم نے کبھی کسی پر بد دعا نہیں دی۔ پوری زندگی اٹھاؤ، کافروں پر بد دعا دینے کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول ان کافروں کے لیے بد دعا کیجئے، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، بُعِثْتُ رَحْمَةً، میں رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں، اور میری رحمت کا تقاضا نہیں کہ میں بد دعا دوں، میں لعن طعن کروں کہیں۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے
جہاں آپ نے بد دعا کی اور ایسی بد دعا کی کہ اس بد دعائیہ جملوں کو سن کر روح کانپتی ہے، اور وہ بد دعائیہ جملہ ہے غزوہ احزاب کے وقت۔ بخاری پڑھیے، غزوہ احزاب کے وقت جب جنگ زوروں پر تھی اور اس زوروں کی جنگ میں اللہ کے رسول مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اور آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ ہمیں نہیں معلوم وہ لوگ کہاں سے یہ سب واقعات لاتے ہیں کہ فلاں آدمی، فلاں صحابی یا فلاں شخص نماز عصر کی چھوٹ گئی تو سورج ڈوبنے والا تھا، اس نے اشارہ کیا اور سورج پیچھے چلا گیا۔ یہ وہ ہم کو نہیں معلوم وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے سورج پیچھے چلا جاتا ہو اور کبھی آگے آ جاتا ہو۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ان کے لیے سورج پیچھے نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کافروں کی وجہ سے، ان عیسائیوں کی وجہ سے جب عصر کی نماز فوت ہو گئی، جو بعد میں آپ نے پڑھی، پڑھنے کے بعد اس نماز کے چھوٹ جانے پر اور ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے چھڑوائی، آپ نے جو بد دعا دی وہ بد دعائیہ جملے سنیے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق وہ بد دعائیہ جملے تھے مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا الَّذِينَ حَرَسُونَ وَشَغَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر، جن کی وجہ سے نماز چھڑوائی گئی۔ اللہ کے رسول ان کو بد دعا دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اور اتنا ہی نہیں کہا، اے اللہ اگر یہ مرنے کے بعد قبر میں بھی دفن کیے جائیں تو ان کی قبروں میں بھی آگ بھر دے۔ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اے اللہ ان کے گھروں میں بھی آگ بھر دے، ان کے قبروں میں بھی آگ بھر دے۔ الَّذِينَ حَرَسُونَ وَشَغَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، ان لوگوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی، میں مشغول ہو گیا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، ایک وقت کی نماز جب وجہ یہ لوگ بنے تو ان کے لیے بد دعا۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ مسجد میں جو ایک بدوی آیا اور پیشاب کر رہا ہے، آپ نے اس کو بھی صحابہ کرام کو منع کیا بھی مت مارنا، نہیں اس کو کر لینے دو، تو سراپا رحمت ہو۔ وہ بد دعا کس کے لیے کر رہا ہے؟ نماز چھوڑوانے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ نماز ہمارے معاشرے کا بہت ہی زیادہ اہم حصہ ہے۔ نماز نہیں تو اسلام نہیں۔ من حرم الدین حرم الاسلام، جس نے من حرم السلام حرم الدین، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما، اور عصر کی نماز کے بعد پھر دوسرا کام شروع ہوگا اور دوسری نشست جس میں سید معراج ربانی صاحب آپ سے خطاب کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ مجھے چونکہ نکلنا ہے، والد صاحب کو میں کل لے آیا ہوں کعبہ سے، ان کا دو چار مجھے چیک اپ کرانا ہے، اور ڈاکٹر ایوب صاحب چونکہ منگل ہی کو آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آج ہی دیکھ پاؤں گا، اس لیے مجھے ابھی لے کے ان کو وہاں جانا ہے۔ پھر لوٹ کر اگر موقع ملا تو مغرب کے بعد یا 7 بجے کے آس پاس پھر میں یہاں حاضر ہو جاؤں گا، اگر میں ٹائم سے پہلے فری ہو گیا تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور لوگوں کے ساتھ جو دعا کرتے ہیں آپ ہمارے والد کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء فضیلت الشیخ جردی السراجی حفظہ اللہ نے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بڑے اہم بات کو بیان کیا اور بہت اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ حضرات اکرامی، ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ نے ہمارے ان علماء کرام کو جو شب و روز دعوت دین میں مشغول رہتے ہیں، اپنے گھر بار بال بچوں کو چھوڑ کر دور دراز کا سفر کرتے ہیں، عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے لیے، اتباع سنت کو بیان کرنے کے لیے، احادیث نبویہ کو پیش کرنے کے لیے، دین اسلام کے صحیح اور سچے رخ کو پیش کرنے کے لیے ہماری ضلعی جمعیت ان کی خدمات کو سراہتی ہے، ان کے لیے دعا گو ہے۔ لہذا ہماری جمعیت نے یہ فیصلہ کیا کہ شیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ، شیخ جردی السراجی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ
معراج ربانی حفیظہ اللہ کو ایک مومنٹم اور ردائے تکریمی پیش کی جائے ان کی خدمات کے اعتراف میں. اللہ رب العزت ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اسی طرح سے کام لیتا رہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ ان تمام حضرات کا دعوت دین میں لگ رہا ہے, جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے. تو میں فضیلت الشیخ جرجیز سراجی حفیظہ اللہ کی خدمت میں مومنٹم اور ردائے تکریمی پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے بھائی لوگ ادھر آئیے. اللہ رب العزت شیخ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور اسی طریقے سے کام لیتا رہے, صحت اور عافیت کے ساتھ برکت دے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کرام کو ان کی صحت اور عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائے اور اسی طریقے سے توحید کا علم بلند کرتے رہے. توحید کو, سنت کو, اتباع نبی کو, دین اسلام کے صحیح رخ کو لوگوں کے سامنے پیش